السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سننے اور دیکھنے والوں کے لیے میری اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی، ایمان والی اور اسلام والی زندگی دے، اور قرآن پاک کو ہم سب کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کی بہار بنا دے۔ آج انشاءاللہ العزیز ہم پڑھیں گے اپنا لیسن نمبر 30 اور آیت نمبر 101۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا اور جب جاءہم آیا ان کے پاس رسول من عند اللہ رسول من عند اللہ اللہ کے پاس سے، مصدق تصدیق کرنے والا ہے، لما اس چیز کی، معہم جو ان کے پاس ہے، تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے، نبذ تو پھینک دیا، فریق ایک گروہ نے یا ایک فرقے نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتابہ جو دیے گئے کتاب، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم وراء پیچھے، ظہورہم اپنی پیٹھوں کے پیچھے، کأنہم گویا کہ وہ لا یعلمون نہیں جانتے، یا جیسا کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ آیت نمبر 102 ہے، واتبعوا اور پیچھے لگ گئے وہ یا پیروی کی انہوں نے، ما اس چیز کی وہ جو تتلو پڑھتے تھے، شیاطین شیطان، ما تتلو شیاطین جو پڑھتے تھے شیطان، شیاطین جمع ہے یہ، علی ملک سلیمان سلیمان کی بادشاہت میں یا سلیمان کے عہد حکومت میں، وما کفر اور نہیں کفر کیا سلیمان نے، ولکن الشیاطین لیکن شیطانوں نے، کفروا کفر کیا، یعلمون وہ سکھاتے تھے، ناسا لوگوں کو، سحر جادو، یعلمون الناس السحر اور وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو، وما انزل اور جو نازل کیا گیا یا اتارا گیا یا اتاری گئی، علی الملکین دو فرشتوں پر، ملکین ملک ان کی تثنیہ ہے، ملکین دو فرشتوں پر، ببابل بابل میں، بابل شہر میں، ہاروتا ہاروت پر، وماروتا اور ماروت پر۔ اب ہم لیسن نمبر 30 میں آیت نمبر 101 کی ڈیٹیل کرتے ہیں۔ تو آیت نمبر 101 میں ہم نے پڑھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ اور جب آیا ان کے پاس، رسول من عند اللہ رسول اللہ کے ہاں سے، اللہ کے پاس سے، مصدق لما معہم وہ تصدیق کرنے والا ہے اس چیز کی جو ان کے پاس ہے۔ اچھا، یہ مصدق لما معہم کس کے لیے کہا گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ مصدق مصداق ہے، اس چیز کا مصداق ہے جو ان کے پاس ہے۔ ان کے پاس کیا تھا؟ مطلب تورات میں اور دوسری آسمانی کتابوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو نشانیاں بتائی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، آپ کی یہاں تک کہ آپ کی امت کے بارے میں بھی بتایا گیا تھا۔ تو وہ ساری نشانیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں جو بتائی گئی تھیں تو ان کی کتابوں میں موجود تھیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل اس کے مصداق تھے، وہ جو لما معہم ان کے پاس تھی، یعنی آسمانی کتابیں تورات اور دوسری آسمانی کتابیں جو ان کے پاس موجود تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مصداق تھے۔ اچھا، دوسرا معنی اس کا یہ بھی ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تصدیق کرنے والے تھے کہ ہاں وہ بھی اللہ کی طرف سے برحق ہیں۔ اور ایک معنی جو میں نے آپ کو بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان کے مصداق تھے، تصدیق کرنے والے تھے، اس لحاظ سے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے بارے میں جو نشانیاں بتائی گئی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، امت اور وقت، حالات، سارا کچھ بالکل اس کے مطابق تھا، اس کے مصداق تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے اور لما معہم کے مصداق تھے، تو پھر کیا انہوں نے کیا؟ نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، پھینک دیا ایک فرقے نے، ایک گروہ نے ان لوگوں میں سے جو دیے گئے کتاب، اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے، گویا کہ وہ اس کو جانتے ہی نہیں۔ اچھا، جب جاننے بوجھنے کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان نشانیوں کے ساتھ آ گئے تھے، بالکل لما معہم کے مصداق تھے، تو پھر بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے اپنی بدبختی کی وجہ سے، تو پھر انہوں نے
اپنی ہی کتاب کو جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نشانیاں موجود تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کے بارے میں، تو اس کتاب کو یعنی تورات اور انجیل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو موجود تھا اس پر عمل نہ کر کے کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا کہ انہم لا یعلمون، گویا کہ جانتے ہی نہیں تھے، حالانکہ ان کو اس بات کا پتہ تھا۔ اب یہاں ایک بات ہم نے یہ دیکھنی ہے، ہمارے معاشرے میں یہاں مسلمانوں میں ایک طریقہ رائج ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو پیٹھ نہیں کرنی۔ اس آیت کو لے کے اس بات کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ جیسے اہل کتاب نے، یہود و نصارہ نے اپنی کتابوں کو پیٹھ کی تو ہم نے اس کو قرآن پاک کو پیٹھ نہیں کرنی۔ لیکن یہاں میں آپ لوگوں کو یہ بات واضح کرنا چاہوں گی کہ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نے قرآن پاک کو پیٹھ نہیں کرنی، اور اگر ہم قرآن پاک کو پیٹھ کریں گے تو اس کی بے حرمتی ہو جائے گی، یعنی کمر پیچھا اگر ہم قرآن پاک کی طرف کریں گے تو اس کی بے حرمتی ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے۔ ہاں یہ بات ہے، ایک ہمارے معاشرے میں ایک طریقہ رائج ہے کہ قرآن پاک کی حرمت ہم نے اس طریقے سے کرنی ہے، تو اس لحاظ سے ہم اس حرمت پہ چلتے ہیں تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن اگر ہم اس کو پیچھا بھی کر دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ہوگا، بشرطے یہ کہ ہم اس کے احکامات کو پیچھا نہ کریں، کیونکہ اس آیت میں اہل کتاب نے اپنی کتابوں کے احکامات کو پیچھا کیا تھا۔ انہوں نے نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے جو اس کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لکھا تھا وہ سارا کچھ جانتے ہوئے بھی انہوں نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے احکامات کو پھینک دیا، یعنی احکامات پر عمل نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، پیٹھوں کے پیچھے پھینکنے کا مطلب یہی کہ احکامات پہ عمل نہیں کیا۔ اس کا اصل مطلب یہ نہیں ہے کہ پیٹھ کر انہوں نے اس کو اپنی کتابوں کی طرف پیچھا کر دیا تو ہم نے قرآن کی طرف پیچھا نہیں کرنا، یا ہم نے قرآن کو پیچھا نہیں دینا۔ قرآن کو پیچھا نہیں دینا، ہم نے قرآن پاک کو پیٹھ نہیں کرنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک کے احکامات کو پیچھا نہیں دینا۔ جو حکم اللہ تعالیٰ نے اس میں جس نیکی کے کرنے کا، جس گناہ سے بچنے کا حکم دیا ہے اس کے مطابق ہم نے چلنا ہے، تو یہ قرآن پاک کو پیچھا نہ کرنا یا پیٹھ نہ دینا ہوگا، بجائے اس کے کہ صرف قرآن پاک رکھا ہوا ہے اور اس کو پیٹھ نہیں کرنی، اس کو پیچھا نہیں کرنا اور سیدھے سیدھے چل کے نکل آنا ہے۔ یہ ایک چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ طریقہ رائج ہے، لیکن اس کا اصل مطلب یہ نہیں ہے۔ اس آیت کا اصل مطلب یہ ہے کہ اس طرح کرنے کے اس طرح اگر اتنا ادب و احترام قرآن کا کرتے بھی ہیں لیکن قرآن کے اندر کیا لکھا اس بات کا ہی نہیں پتہ، یا پھر پتہ ہے کیا لکھا ہے، کچھ احکامات پتہ چل گئے ہیں، سارے چلو نہیں پتہ لیکن ان پر عمل نہیں کرنا۔ اور یہ آپ اور ہم خود اپنا محاسبہ کریں کہ کتنے کے قرآن پاک کے احکامات پر ہم عمل کرتے ہیں۔ تو جب ہم اپنا محاسبہ کریں گے ہمیں اس بات کا پتہ چل جائے گا کہ پیٹھ دینا یا پیچھا کرنا سے مراد کیا ہے۔ یہی مراد ہے کہ جو قرآن پاک کے احکامات پر عمل نہ کیا جائے، یہ اس کو پیچھا کرنے کے مترادف ہے۔ آگے ہے آیت نمبر 102 میں وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، اور انہوں نے پیروی کی جو پڑھتے تھے شیاطین، وہ یا پیچھا کیا انہوں نے اس چیز کا، اس بات کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین پڑھتے تھے علی ملک سلیمان، سلیمان کی بادشاہت میں۔ وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما انزل على الملكين ببابل هاروت وماروت، اور نہیں کفر کیا سلیمان نے لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اب یہودیوں نے یہ بات بڑی مشہور کر رکھی کی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر تھے اور ان کی حکومت کا دار و مدار بھی جادو پر تھا، اور مجھے جہاں تک یاد ہے ہم بھی یہ بات سنا کرتے تھے اور اکثر ہم کہانیوں میں پڑھتے تھے جب ہم چھوٹے ہوتے تھے کہ یہ سلیمانی انگوٹھی ہے، یہ انگوٹھی جس کے پاس آ گئی وہ اس کو حکومت مل جائے گی، اور کچھ اسرائیلی روایات بھی اس طرح کی ملتی ہیں۔ کبھی ہم دیکھتے ہیں جی وہ انگوٹھی جس کے پاس چلی گئی سلیمانی انگوٹھی ہے، یہ سلیمانی تلوار ہے، یہ مطلب وہ جادوئی انگوٹھی ہے، جادوئی تلواریں ہیں۔ اس طرح کی عجیب عجیب کہانیاں ہم لوگ پڑھا کرتے تھے بچپن میں، جب ہمیں نہیں پتہ تھا ہم لوگ سنا کرتے تھے۔ تو یہ سب جو ہے نا یہ غلط ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی تردید کرتے ہوئے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، یہ لوگ جو ہیں یہ شیطانوں کی پیروی کرتے تھے، شیطانوں کا پیچھا کرتے تھے۔ ملک سلیمان کی بادشاہت تھی لیکن یہ لوگ یہودی لوگ شیطانوں کی پیروی کرتے تھے۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، سلیمان علیہ السلام تو جادو نہیں کرتے تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا، جادو کرنا کفر ہے تو سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، نہ انہوں نے جادو کیا۔ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا تھا، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔
وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت، اور پھر دو فرشتے اللہ کی طرف سے جو نازل کیے گئے ہاروت اور ماروت، ان پر بھی ایک ایسا علم نازل کیا گیا تھا جو کہ سحر تو نہیں تھا، جادو تو نہیں تھا، ایک الگ سے علم تھا، لیکن وہ اس کو کرنا کفر تھا۔ بعض اوقات اس میں سے بعض جو ہے بعض علم پر عمل کرنا کفر تھا، تو وہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی آزمائش کے لیے نازل کیے تھے۔ جب وہ فرشتے ان کی آزمائش کے لیے نازل ہوئے اور یہ لوگ ان کو کہتے کہ ہمیں یہ علم سکھا دو، تو وہ فرشتے جواب دیتے کہ ہم تو صرف ایک آزمائش کے طور پہ تمہارے اوپر نازل کیے گئے ہیں، تم یہ علم نہ سیکھو اور اس کو نہ عمل کرو اس کے اوپر، کیونکہ یہ کیا ہے، ایک فتنہ ہے۔ وما یعلمان من احد، اور نہیں وہ دونوں سکھاتے تھے من احد کسی بھی ایک کو، حتی یقول انما نحن فتنة فلا تکفر، یہاں تک کہ وہ دونوں کہا کرتے تھے کہ ہم تو صرف آزمائش ہیں، فتنہ ہیں، فلا تکفر، تم کفر نہ کرو، یعنی تم اس عمل کو سیکھ کر، چونکہ یہ سحر تو نہیں تھا، جادو تو نہیں تھا، لیکن ایک عمل تھا جو وہ سیکھتے تھے، تو وہ کہتے، فرشتے کہتے ہاروت اور ماروت کہ تم اس کو سیکھ کے تو کفر نہ کرو، نہ سیکھو، لیکن فیتعلمون، وہ سیکھتے تھے۔ یعلمانی، یہاں دیکھیں فرق آ رہا ہے، پیچھے آپ نے پڑھا ہے ایک لفظ یعلمون، یعلمانی، اس کا ترجمہ جو ہے وہ یعلمو، یعلمانی، یعلمون، یہ جو ہے نا اس کا ترجمہ ہے سکھانے کے معنی میں، اور یتعلمون کا ترجمہ ہے سیکھنے کے معنی میں۔ یہ تا آ گئی ہے نا، اور وہ باب تفعیل سے ہے یعلمو، اور یہ باب تفاعل سے ہے، تو یہ باب کا بھی فرق آتا ہے اور پھر ترجمے کا بھی فرق ہوگا۔ یعلمو باب تفعیل سے تو اس کا معنی سیکھنے کے اور سکھانے کے، اور یتعلمو یہ باب تفاعل سے تو اس کا معنی سیکھنے میں۔ تو اب یہاں ہم ترجمہ کریں گے سیکھنے میں۔ فیتعلمون تو وہ سیکھتے تھے، یعلمانی کا ہم نے کیا تھا وہ دونوں نہیں سکھاتے تھے، سکھاتے تھے، ٹھیک ہے۔ اب یتعلمون کا ہم ترجمہ کریں گے کہ وہ لوگ سیکھتے تھے، جمع کا صیغہ ہے ویسے بھی، منہما ان دونوں سے، یعنی وہ ہاروت اور ماروت سے وہ علم سیکھتے اور اس علم میں خاص اس علم پر عمل کرتے، ما یفرقون به بین المرء وزوجہ، کہ جس کے ساتھ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے۔ تو یہ بھی ایک علم کا حصہ تھا، تو وہ لوگ جب سیکھتے تو اس پر عمل کرتے اور ان کے درمیان میں جدائیاں ڈالتے۔ وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور نہیں وہ نقصان پہنچاتے اس کے ساتھ کسی ایک کو مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یہاں ہمیں اس بات کا بھی پتہ چل گیا کہ جادو تو ہو جاتا ہے، اور اگر یعنی وہ علم بھی سیکھتے تھے تو اس میں بھی میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالنے والا عمل جو ہے وہ کرتے تھے، علم کرتے تھے اور اس پہ عمل ہوتا، لیکن عمل اس پہ کب ہوتا؟ الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر کوئی جادو یا کسی بھی طرح کا کوئی علم کرتا ہے تو وہ اس علم پر عمل تبھی ہوگا جب ہمارے رب کو منظور ہوگا، جب تک اللہ کو منظور نہیں ہے تو اس پر عمل نہیں ہوگا، وہ اثر نہیں کرے گا، اور جب اللہ کو منظور ہوگا تو وہ اثر کرے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وما هم بضارین به من احد الا باذن اللہ، اور نہیں وہ نقصان پہنچاتے تھے اس کے ساتھ کسی ایک کو مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ اگر اللہ کا حکم ہوتا تو وہ نقصان پہنچا دیتے، اور اگر اللہ کا حکم نہ ہوتا تو کوئی نہ کوئی اس کا حل نکل آتا اور وہ نقصان نہ پہنچا سکتے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور وہ سیکھتے تھے وہ چیز کہ جو ان کو نقصان پہنچاتی تھی، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور ان کو نفع نہیں دیتی تھی بلکہ نقصان ہی پہنچاتی تھی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اب یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ جادو جو کرے گا یا اس طرح کا کوئی علم جو کرے گا جس سے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال رہا ہے یا کسی کا نقصان کر رہا ہے، ایسا علم جو ہے وہ کرے گا تو وہ کیا ہے؟ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ جادو جو بھی کرے گا تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے، اور جادو کفر ہے۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور البتہ برا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اگر ہوتے وہ جانتے، لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کے ہوتے وہ جانتے۔ اب یہاں جادو کا تذکرہ چلا تو اس کے لیے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں بتائی گئی تھی ان کی کتابوں میں، اس کو انہوں نے اس کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا، لیکن پہچاننے کے باوجود حسد اور عناد کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے انکار کر رہے تھے۔ انہوں نے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا تو اب وہ میدان میں تو آپ کا مقابلہ کر نہیں سکتے تھے،
کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر تھے اور مسلمان حق پر تھے، لہٰذا انہوں نے ایک دوسرا حربہ استعمال کیا، اور وہ حربہ کیا تھا؟ انہوں نے اب جب وہ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا۔ اچھا، ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ لوگ حق پر نہیں تھے، تو جو حق پر ہوگا اس کا ہی عقیدہ اچھا ہوگا اور عمل میں بھی وہی آگے ہوگا، اور جو حق پر نہیں ہوگا عقیدہ اور عمل اس کا مضبوط نہیں ہوگا، اور اس کے پاس عقیدہ و عمل کی قوت بھی نہیں ہوگی۔ تو جب یہ حق پر نہیں تھے، ان کے ہاتھ اس بات سے خالی تھے، تو ان کے عقیدہ اور عمل کی قوت بھی نہیں تھی ان کے پاس، لہٰذا عقیدہ اور عمل کی قوت سے خالی ہوتے ہوئے انہوں نے جادو ٹونے اور عملیات کے پیچھے پڑھ کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے، اور ایسی تدبیریں ڈھونڈنے لگے کہ ان کو عمل بھی نہ کرنا پڑے، ان کو کوئی محنت بھی نہ کرنی پڑے، اور کام خود بخود سے حل ہو جائے۔ اور اس کا انہوں نے یہی حل سوچا کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا، اور یہ جادو جو ہے نا، یہ لبید بن عاصم یہودی تھا، اس نے کیا، اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال لیے اور ان بالوں پر جادو کیا، اور ان کو ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں لپیٹ کے رکھ دیا۔ تو اس کو جو ہے نا ایک کنویں میں پھینک دیا گیا، اس کی تہہ میں بڑا پتھر اس کے اوپر رکھ کے اس کو نیچے دبا دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا اثر ہونا شروع ہو گیا۔ اور اثر کیا ہوتا کہ جو آیت ہم نے یہاں پڑھی، ما یفرقون بہ بین المرء وزوجہ، کہ اس کے ساتھ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگتا کہ جیسے آپ اپنی اہل کے پاس گئے ہیں، لیکن آپ نہیں جاتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھولنے کا مسئلہ درپیش ہوا اس کی وجہ سے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے یہ ساری بات بتا دی، آپ کو اطلاع دے دی کہ ہاں اس طرح ہوا ہے اور اس کا حل یہ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو کنویں سے نکلوا دیا، کنویں سے نکال کر اس کے اثر کو ختم کیا، اور کنواں بھی دفن کر دیا۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفا دی۔ تو یہ یہودیوں کی حالت تھی کہ جب عمل کے میدان میں پیچھے رہ کے تو انہوں نے جادو ٹونے اور اس طرح کی سحر کا سہارا لیا اور اخلاقی ذلت اور پستی میں گر گئے۔